العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم پڑھیں گے محبت العلم. محبت العلم یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، علم کی محبت. محبت العلم، علم کی محبت. کان ابن الاثیر مجد الدین ابو السعادات صاحب جامع الاصول والنہایۃ فی غریب الحدیث من اکابر الرؤساء محظیا عند الملوک. ابن الاثیر مجد الدین ابو السعادات جامع الاصول والنہایہ کے مصنف، فی غریب الحدیث جو علم غریب حدیث میں ہے، جامع الاصول اور النہایہ کے متعلق ہے کہ یہ کتاب علم غریب الحدیث میں ہے. پھر ترجمہ دیکھیے. ابن الاثیر مجد الدین ابو السعادات جامع الاصول والنہایہ کے مصنف جو علم غریب الحدیث میں ہے، من اکابر الرؤساء بڑے مالداروں میں سے تھے. رئیس کی جمع رؤساء کے معنی آتے ہیں مالدار. من اکابر الرؤساء بڑے مالداروں میں سے تھے. محظیا عند الملوک. محظیا یہ حوضیہ یحظا حظوتاً و حظتاً سے آتا ہے. اس کے معنی ہے مرتبے والا ہونا، رتبے والا ہونا. محظیاً یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. محظیٌ ہے یہ اصل میں. حوضیہ یحظا حظوتاً باب سمعہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہے مرتبے والا ہونا، منصب والا ہونا. تو کہہ رہے ہیں من اکابر الرؤساء وہ بڑے مالداروں میں سے تھے. محظیاً عند الملوک بادشاہوں کے پاس بڑی حیثیت تھی. محظیاً عند الملوک بادشاہوں کے پاس بڑی حیثیت تھی، ان کا ایک مرتبہ تھا. وَتَوَلَّى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ. تولا یتولا تولیاً کے معنی ہے حاصل ہونا. المناصب الجلیلہ منصب کی جمع مناصب ہے، معنی ہے بڑا منصب. وَتَوَلَّى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ اور انہی کی وجہ سے انہیں بڑے بڑے منصب حاصل تھے. وَتَوَلَّى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ اور انہی کی وجہ سے انہوں نے اونچے اونچے عہدے حاصل کیے تھے. یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وَتَوَلَّى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ اور انہی کی وجہ سے انہیں بہت بڑے عہدوں پر رہنے کا شرف حاصل ہوا تھا. پھر دیکھیے محظیاً عند الملوک بادشاہوں کے پاس ان کی بڑی حیثیت تھی. وَتَوَلَّى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيلَةَ اور انہی کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے منصب حاصل کیے تھے. یعنی بادشاہوں کے پاس ان کی حیثیت تھی، ان کا ایک مرتبہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے تھے. فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ كَفَّ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. فا کے معنی پس عرض یعرض عرضاً باب ضرب سے ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کا پیش آ جانا. مرضن کے معنی بیماری. کف یکف کفن کے معنی آتے ہیں روک دینا. یدیہ اور رجلیہ یہ دونوں تثنیہ ہے. یدن تثنیہ یدی ہی حالت نصبی میں ہے، ایسے رجلن کی تثنیہ ہے رجلانی یہ حالت نصبی میں ہے. فعرض له مرض پس انہیں ایک ایسا مرض لاحق ہوا. کف یدیہ و رجلیہ جس نے ان کے ہاتھ اور پیروں کو روک دیا، یعنی کام کرنے سے روک دیا.
فعرض له مرض کف یدیہ ورجلیہ، بس انہیں ایک ایسا مرض لاحق ہوا جس نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو روک دیا، یعنی کام کرنے سے روک دیا۔ فانقطع فی منزلہ، انقطع ینقطع انقطاعا کے معنی منقطع ہونا، منزل جمع منازل کے معنی آتے ہیں گھر۔ فانقطع فی منزلہ، پس وہ اپنے گھر میں منقطع ہو کر رہ گئے، پس وہ اپنے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ فانقطع فی منزلہ، پس وہ اپنے گھر میں منقطع ہو کر رہ گئے۔ وترک المناصب والاختلاط بالناس، اور انہوں نے منصبوں اور لوگوں سے ملنے جلنے کو ترک کر دیا۔ مناصب منصب کی جمع ہے، اختلاط اختلط یختلط اختلاطاً کے معنی ہے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا۔ وَتَرَكَ الْمَنَاصِبَ وَالْإِخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ، اور انہوں نے منصبوں اور لوگوں سے ملنے جلنے کو چھوڑ دیا۔ وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يَغْشَوْنَهُ فِي مَنزِلِهِ، یہ یغشو جو ہے یہ غلط ہے، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، غشا یغشو غشون، غشا یغشو غشون، تو یغشونہ ہے، یہ غلطی سے فتح آیا ہوا ہے۔ وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يَغْشَوْنَهُ فِي مَنزِلِهِ، تو غشا یغشو غشون کے معنی آتے ہیں آنا، لوگوں کا ملنے جلنے کے لیے آنا۔ اور مالدار لوگ یغشونہ فی منزلہ، ان کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يَغْشَوْنَهُ فِي مَنزِلِهِ، اور مالدار لوگ رئیس حضرات ان کے گھر میں آتے رہتے تھے۔ فَحَضَرَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ، بعض الاطباء کا مطلب ہے ڈاکٹروں میں سے بعض، یعنی ایک ڈاکٹر۔ فَحَضَرَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ، پس ان کے پاس ایک ڈاکٹر حاضر ہوا۔ فَحَضَرَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ، پس ان کے پاس ایک ڈاکٹر حاضر ہوا۔ وَالْتَزَمَ بِعِلَاجِهِ، اور اس نے آپ کا علاج کرنے کو لازم کر لیا۔ التزم یلتزم، التزاماً کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ وَالْتَزَمَ بِعِلَاجِهِ، اور اس نے آپ کے علاج کرنے کو لازم پکڑ لیا، یعنی ضروری سمجھا۔ فَلَمَّا طَبَّبَهُ، پس جب اس نے ان کا علاج کیا، طبب یطبب تطبیباً کے معنی آتے ہیں علاج کرنا۔ فَلَمَّا طَبَّبَهُ، پس جب اس نے آپ کا علاج کیا، فَلَمَّا طَبَّبَهُ، پس جب اس نے آپ کا علاج کیا۔ وَقَارَبَ الْبُرْءَ، قارب کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، قارب یقارب مقاربتاً کے معنی آتے ہیں قریب ہونا۔ البرء یہ مصدر ہے، البرء یہ مصدر ہے، بریء یبرأ برءً، باب سمع سے معنی ہے تندرست ہونا، بیماری سے شفا یاب ہونا۔ وقارب البرء، اور آپ شفا یابی کے قریب ہو گئے، اور آپ شفا یابی کے قریب ہو گئے۔ وَأَشْرَفَ عَلَى الصِّحَّةِ، اشرف یشرف اشرافاً، باب افعال سے آتا ہے، اس کے معنی بھی ہے قریب ہونا، معمول پر آنا۔ وَأَشْرَفَ عَلَى الصِّحَّةِ، اور صحت بحال ہونے لگی، یہاں پر افعال شروع کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا، ہونے لگی کے معنی میں۔ وَأَشْرَفَ عَلَى الصِّحَّةِ، اور آپ صحت پر لوٹنے لگے، مطلب آپ کی صحت بحال ہونے لگی۔ پھر اوپر سے دیکھیے، فَحَضَرَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ، پس ان کے پاس ایک ڈاکٹر حاضر ہوا۔ وَالْتَزَمَ بِعِلَاجِهِ، اور اس نے آپ کے علاج کو لازم پکڑ لیا۔ فَلَمَّا طَبَّبَهُ، پس جب اس نے آپ کا یعنی ابن الاسیر مجد الدین رحمہ اللہ کا علاج کیا۔ وَقَارَبَ الْبُرْءَ، اور آپ شفا یابی کے قریب ہو گئے۔ وَأَشْرَفَ عَلَى الصِّحَّةِ، اور آپ کی صحت بحال ہونے لگی، آپ صحت پر لوٹنے لگے، یعنی آپ کی صحت بحال ہونے لگی۔ دَفَعَ لِلطَّبِيبِ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ، تو آپ نے ڈاکٹر کو کچھ سونا دیا۔ دفع يدفع دفعا ادا کرنا دینا، دفع للطبیب شیئا من الذهب، تو آپ نے ڈاکٹر کو کچھ سونا دیا۔ وقال، اور اس سے کہا، امضی لسبیلک، امضی مضی یمضی مضین کے معنی آتے ہیں گزر جانا۔
اسی سے امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امضی تو گزر جا، مطلب ہے امضی لسبیلک تو اپنے راستے پر چلا جا، یعنی تو گھر چلا جا، امضی لسبیلک تو اپنے راستے سے چلا جا، گزر جا۔ فلامہ اصحابہ علی ذالک، لام یلوم لومن کے معنی ملامت کرنا، فلامہ اصحابہ علی ذالک تو ان کے ساتھیوں نے ان کی ملامت کی، علی ذالک اس بات پر، تو ان کے ساتھیوں نے اس بات پر آپ کی ملامت کی، وقالو اور انہوں نے کہا ہلا ابقیتہ الی حصول الشفاء، ہلا ابقیتہ آپ نے کیوں ڈاکٹر کو باقی نہیں رکھا، کیوں ڈاکٹر کو نہیں رہنے دیا، الی حصول الشفاء مکمل شفا یابی کے حصول تک۔ ہلا یہ حرف تحزیز ہے، حرف تحزیز اور تندیم دونوں بول سکتے ہیں، ہلا یہ کلمہ تحزیز اور تندیم دونوں ہے۔ جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ ترک فعل پر تنبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہلا اکلتا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، اور جب ہلا فعل مضارع پر داخل ہو تو کسی چیز کے کرنے پر ترغیب کے لیے آتا ہے، ابھارنے کے لیے آتا ہے، مطلب ہلا تاکلو آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں۔ تو خیر ہلا کلمہ تحزیز و تندیم ہے، یہاں پر دیکھو ماضی پر داخل ہے تو مطلب یہ ہلا ابقیتہ آپ نے کیوں نہیں ان کو باقی رکھا، الی حصول الشفاء مکمل شفا یابی کے حصول تک۔ فقال لہم تو ابن الاثیر مجد الدین رحمہ اللہ نے ان سے کہا اننی متی عوفیت، اننی متی عوفیت بے شک میں جب شفا یاب ہو جاؤں گا، عوفیت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، عفا یا عفو عفون کے معنی آتے ہیں ختم ہونا، اننی متی عوفیت بے شک میں جب شفا یاب ہو جاؤں گا، مجھے بیماری سے عافیت مل جائے گی، طلبت للمناصب تو میں عہدوں کے لیے طلب کیا جاؤں گا، وَأُدْخِلْتُ فِيهَا اور مجھے اس میں شامل کر لیا جائے گا، وَكُلِّفْتُ قَبُولَهَا وَكُلِّفْتُ قُبُولَهَا اور مجھے ان کے قبول کرنے کا مکلف کیا جائے گا۔ اننی متی عوفیت بے شک میں جب شفا یاب ہو جاؤں گا، طلبت للمناصب تو مجھے عہدوں کے لیے طلب کیا جائے گا، وَأُدْخِلْتُ فِيهَا اور مجھے ان میں شامل کر لیا جائے گا، وَكُلِّفْتُ قَبُولَهَا اور مجھے ان کے قبول کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَا دُمْتُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ دام یدوم دومن و دوامن کے معنی ہے ہمیشہ رہنا، قائم رہنا۔ وَأَمَّا مَا دُمْتُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ اور بہرحال جب تک میں اسی حالت پر رہوں گا، اور بہرحال جب تک میں اسی حالت پر رہوں گا، فَإِنِّي لَا أَصْلُحُ لِذَلِكَ تو میں اس کی صلاحیت نہیں رکھوں گا، لا أصلح لذلك میں ان عہدوں کے قابل نہیں رہوں گا، فإني لا أصلح لذلك تو میں ان عہدوں کے قابل نہیں رہوں گا، ان عہدوں کی صلاحیت نہیں رکھوں گا۔ فأصرف اوقاتی صرف یصرف صرفن کے معنی ہے صرف کرنا، خرچ کرنا۔ فأصرف اوقاتی فی تکمیل نفسی ومطالعۃ کتب العلم تو میں اپنے اوقات کو صرف کروں گا فی تکمیل نفسی میرے نفس کی تکمیل میں، مطلب نفس کے اصلاح میں، نفس کی تزکیہ میں۔ فأصرف اوقاتی فی تکمیل نفسی تو میں اپنے اوقات کو صرف کروں گا اپنے نفس کی اصلاح، ومطالعۃ کتب العلم اور علمی کتابوں کے مطالعہ میں، اور علمی کتابوں کے مطالعہ میں۔ ولا ادخل معہم اور میں نہیں شامل ہوں گا معہم ان کے ساتھ، فیما ان چیزوں میں، یغضب اللہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، ویرضیہم اور ان کو خوش کرتی ہے۔ ولا ادخل معہم فیما یغضب اللہ ویرضیہم، اغضب یغضب اغضابا ناراض کرنا، ارضا یرضی ارضاء راضی کرنا۔ ولا ادخل معہم اور میں نہیں شامل ہوں گا ان کے ساتھ، فیما ان چیزوں میں جو اللہ کو ناراضگی اور ان کو راضی کرنے کا سبب ہے۔
ولا ادخل معهم، اور میں نہیں شامل ہوں گا ان کے ساتھ، فیما ان چیزوں میں، یغضب اللہ جس کے ذریعے وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ویرضیہم اور ان کو یعنی اپنے سرداروں کو خوش کرتے ہیں، والرزق لا بد منہ، اور روزی تو ضرور ملے گی، لا بد منہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، والرزق لا بد منہ اور روزی تو ضرور ہی ملے گی۔ فاختار رحمہ اللہ تعالی عطلۃ جسمہ، عطلۃ جسمہ، عطلۃ کے معنی آتے ہیں بیکاری، یہ باب سمیع سے آتا ہے، عطل یعطل عطلا وعطلۃ کے معنی ہے خالی ہونا، بیکار ہونا۔ فاختار رحمہ اللہ تعالی عطلۃ جسمہ، چنانچہ ابن اثیر مجد الدین رحمہ اللہ نے اپنے جسم کی بیکاری کو ترجیح دی۔ فاختار، اختار یختار اختیارن کے معنی پسند کرنا، ترجیح دینا۔ فاختار رحمہ اللہ تعالی عطلۃ جسمہ، چنانچہ ابن الاثیر مجد الدین رحمہ اللہ نے اپنے جسم کی بیکاری کو ترجیح دی، کیوں؟ لیحصل له بذلك الاقامۃ علی العطلۃ من السبب من المناصب لیحصل، تاکہ اس کے ذریعے انہیں عہدوں سے برطرف رہنے پر، تاکہ انہیں اس کے ذریعے، لیحصل کا ترجمہ آخر میں کریں گے، لیحصل له بذلك الاقامۃ علی العطلۃ من المناصب، تاکہ اس کے ذریعے انہیں عہدوں سے برطرف رہنے پر یکسوئی حاصل ہو، الاقامۃ اقامت حاصل ہو، یکسوئی حاصل ہو۔ پھر ترجمہ دیکھیے، لیحصل تاکہ حاصل ہو، لہو انہیں، بذالک اس کے ذریعے، الاقامۃ یکسوئی، علی العطلۃ من المناصب عہدوں سے برطرفی پر۔ تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے، لیحصل له بذالک الاقامۃ علی العطلۃ من المناصب، تاکہ اس کے ذریعے انہیں عہدوں سے برطرف رہنے پر یکسوئی حاصل ہو۔ وفی تلک المدت، اور اس زمانے میں یعنی اس بیکاری کے زمانے میں، الف کتاب جامع الاصول والنہایت وغیرہما من الکتب المفیدۃ، اور اس زمانے میں انہوں نے جامع الاصول والنہایہ اور ان دونوں کے علاوہ بہت ساری مفید کتابوں کی تصنیف فرمائی۔ وفی تلک المدت، اور اس زمانے میں، الف تالیف کرنا، کتابوں کو لکھنا، وفی تلک المدت اور اس زمانے میں، الف کتاب جامع الاصول والنہایہ وغیرہما من الکتاب المفیدۃ، اور اس زمانے میں انہوں نے جامع الاصول والنہایہ اور ان دونوں کے علاوہ دوسری بہت ساری مفید کتابیں تالیف فرمائی، تصنیف فرمائی۔ اس طریقے سے آج کا سبق بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ اگر اس سبق کا خلاصہ نکالنا چاہیں کہ اس سبق سے کیا فائدہ مل رہا ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ ابن الاثیر مجد الدین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ ابن الاثیر مجد الدین رحمہ اللہ کا شمار بڑے مصنفین میں ہوتا ہے۔ علم سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، جیسا کہ درس مذکور سے ظاہر ہوا کہ آپ نے جسم کی بیکاری کو ترجیح دی تاکہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، علمی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، اور آپ عہدوں سے یکسوئی پر قائم رہیں، الگ تھلگ رہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے علم کی طلب میں اپنی جسم کی بیکاری کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ عہدوں سے برطرف رہے، اور انہوں نے اس زمانے میں بہت ساری کتابوں کو مطالعہ کیا اور بہت ساری کتابوں کی آپ نے تصنیف فرمائی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے علمی کتابوں کے مطالعے کی خاطر، اپنے نفس کی اصلاح کے خاطر بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں کو بھی ترک کیا۔ تو دیکھیے، یہ ہے علم کی محبت۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اسی طریقے سے علم کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے علم پر عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے علموں میں مزید اضافہ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.